بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو دس چینل۔ اس چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج میں ڈینگی پہ بات کروں گا۔ پچھلے دنوں کیسز زیادہ تھے لیکن آج کل بھی کیسز آ رہے ہیں۔ یہ گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہیں لیکن کیسز ڈینگی کے پھر بھی موجود ہیں۔ تو معلومات کے لیے کہ ڈینگی بخار کیا ہے اور اس میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اس پہ آج بات ہو جائے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ہے نا بنیادی طور پہ مچھروں سے پھیلنے والی 2 بیماریاں ہیں، اور اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ملیریا ہے اور دوسرے نمبر پہ ڈینگی ہے۔ جو ملیریا ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے۔ ملیریا جو ہے وہ بھی مچھر سے پھیلتا ہے، لیکن ڈینگی جو ہے نا دوسرے قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے۔ اس میں جو مچھر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس پہ سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ والا مچھر ہے، یہ صبح کے ٹائم اور تقریباً مغرب کے آس پاس کے ٹائم یہ کاٹتا ہے انسانوں کو، جبکہ ملیریا والا مچھر وہ عموماً رات کے وقت کاٹتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ والا مچھر جو ہے صاف پانی میں بھی افزائش کرتا ہے۔ تو جو یہ گھروں میں ہوتے ہیں، گملے ہو گئے، ٹینکی ہوگی، یا کوئی برتن میں پانی پڑا ہوا ہے باہر، تو اس میں بھی اس کی افزائش ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب یہ مچھر کاٹتا ہے تو اس کے اندر وائرس ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مچھر کے اندر وائرس ہو۔ اس مچھر کا نام سائنسی نام جو ہے وہ ایڈیز ہے، ایڈیز ایجپٹائی کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ اگر اس کے اندر یہ وائرس موجود ہو، جو ڈینگی ہے یہ وائرس ہے، تو اگر یہ وائرس اس مچھر کے اندر موجود ہو تو اس کے کاٹنے سے یہ آپ کے بلڈ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس وائرس کی 4 قسمیں ہیں، اور ایک مچھر کے اندر ایک ہی قسم کا وائرس موجود ہوگا۔ جب یہ بلڈ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو تقریباً 2 سے 7 دن یا بعض اوقات 14 دن تک جسم میں نشو و نما پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بیماری کے علامات شروع ہو جاتے ہیں۔ بیماری کے علامات کیا ہیں؟ اس میں تیز بخار ہونا، متلی اور الٹی کیفیت ہونا، جسم میں شدید درد ہونا، جوڑوں میں درد ہونا، پٹھوں میں درد ہونا، سر میں شدید درد ہونا، آنکھوں کے پیچھے، آنکھوں کی جو ڈلیاں ہیں اس کے پیچھے کی طرف درد ہونا، یہ سب جو ہے نا ان کے علامات میں ہے۔ اچھا، ڈینگی بخار جو ہے اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو ہے نا ایک تو ڈینگی بخار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگوں میں، خاص طور پہ ذیابیطس کے مریضوں میں، بڑی عمر کے لوگوں میں یہ کمپلیکیشنز کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں خطرناک طرف جا سکتی ہیں۔ اس میں جو ایک خطرے والی بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بلیڈنگ ہونا، خون آنا، خون کی قے ہونا جسم پہ، جلد کے نیچے جو چھوٹی رگیں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور اس سے خون نکلتا ہے، وہ سامنے جلد پہ پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک سے خون آنا، یا پھر یہ کہ پخانے میں خون آنا، یہ سب جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیکیشن ہو گئی اور بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ اس کو ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں جب یہ چیز شروع ہو جائے۔ پہلی جو چیز تھی وہ ڈینگی فیور تھا، جب یہ خون وغیرہ آنا شروع ہو تو اس کو پھر ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں۔ ہمارے خون میں ایک تو خلیے ہوتے ہیں، ایک پلازما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پانی والا حصہ ہوتا ہے نا خون کا، تو اس کو پلازما کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا خطرہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر ہی اندر رگوں سے پلازما لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون کی نالیوں سے پلازما نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اب بلیڈنگ نہیں ہے، یہ دوسری ایک کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہے کہ پلازما لیک کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ایک دم لو ہو جاتا ہے، کیونکہ رگوں میں خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے نا وہ شوک میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو ڈینگی بخار بذات خود اتنا خطرناک نہیں ہے اگر اس میں کمپلیکیشن نہ ہو۔ یہ بخار کچھ ہی دنوں میں خود ہی آرام آ جاتا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، بیڈ ریسٹ کرنا ہوتا ہے، پانی اور جوسز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو بخار کے لیے اور جسم درد کے لیے پیناڈول کا استعمال کرنا ہے۔ ڈسپرین، بروفین، بونسٹون، ڈائکلوفینیک، یہ جو آرٹیفن، اس طرح کی جو دوائیاں نا یہ نہ استعمال کریں، بلکہ کوشش کریں کہ پیناڈول کے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریض شوگر کنٹرول اچھا رکھیں۔ ڈینگی کا بخار جو ہے نا کچھ دنوں میں خود ہی اترنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر جسم پہ دھبے شروع ہو گئے، جس کو بروزنگ کہتے ہیں، نیل پڑنے شروع ہو گئے، ناک سے خون آنا شروع ہوتا ہے، یا پخانے کے راستے خون آتا ہے، یا خون کی الٹی ہوتی ہے، یا پھر پیٹ میں شدید درد شروع ہوتا ہے، بے ہوشی کی کیفیت، غنودگی کی کیفیت شروع ہوتی ہے، تو فوری طور پہ جو ہے نا پھر
ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہسپتال جائیں، آپ کو کمپلیکیشن ہے اور اس کے لیے علاج ضروری ہے، کیونکہ اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو موت ہو سکتی ہے۔ تو جب کمپلیکیشن ہوتی ہے، جس طرح کہ ہیمریج ہو گیا، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر بلڈ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے، خون دیا جاتا ہے مریض کو۔ اس کے علاوہ پلیٹلیٹس کی چونکہ کمی ہوتی ہے تو پلیٹلیٹس دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سفید خون بھی دیا جاتا ہے اس میں۔ دوسرے وہ مریض جن کو پیٹ میں شدید درد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پلازما لیک سنڈروم ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس میں بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے بار بار۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مریض کی جو غنودگی، اس کے لیے اس پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ مریض غنودگی میں تو نہیں جا رہا۔ آئی وی فلوئڈس مطلب ڈرپیں لگائی جاتی ہیں تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جائے۔ تو اس میں جب ڈینگی کا بخار، ابھی کسی کو بخار شروع ہوتا ہے اور یہ علامات جب شروع ہوتے ہیں تو ٹیسٹ جو ہے نا اس میں بنیادی طور پہ ایک تو ڈینگی کی تشخیص کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو پہلے 5 دن میں وہ PCR بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور ٹیسٹ جس کو اینٹیجن ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ 5 دن کے بعد پھر دوسرے ٹیسٹ بھی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہیں، جس میں پلیٹلیٹس دیکھے جاتے ہیں، پلیٹلیٹس کی تعداد جو ہے وہ کم تو نہیں ہو رہی، دوسرا سفید خلیہ کی مقدار بھی اس میں کم ہو جاتی ہے تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہیموگلوبن پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ ہیموگلوبن ڈراپ تو نہیں کر رہا، کوئی اندر ہی اندر بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو وہ ہیموگلوبن پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلتی، تو لیکن یہ کہ ڈینگی کے مریض اگر اس کو مچھر کاٹ جائے اور پھر بھی مچھر آپ کو کاٹ جائے تو پھر آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اور بچاؤ اس کا کیسے کیا جائے؟ بچاؤ اسی طرح یہ ہے کہ جو صبح اور شام کے ٹائم پہ خاص طور پہ جو ہے نا اپنے کپڑے پورے آستینے والے پہنیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مچھر مار اسپرے کریں، اپنے اوپر وہ ریپیلنٹ لگائیں جو لوشن ہوتے ہیں تاکہ مچھر آپ کو نہ کاٹے۔ اور جہاں پہ یہ مچھر پرورش پاتے ہیں، مطلب گملے میں پانی اگر رکا ہوا ہے، دوسرا ٹینکی میں پانی، تو ان کو کور کر دیں، اور اپنے گھر کے اور محلے کے جو ہے نا صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ ہے چند احتیاطی تدابیر۔ بنیادی طور پہ یہ چند باتیں تھیں ڈینگی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں اس میں سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ چلیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں جن کو ڈینگی کے بارے میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں پھر انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔